سچ کی تلاش. سچ کھو گیا ہے. یقین کے گرم پتھروں پر پاؤں دھرے میں سچ کو ڈھونڈ رہی ہوں. سیاست کی چیخ پکار میں، سائنس کی گھن گرج میں سچ کی آواز گم ہو گئی ہے. خدا اور بھگوان کو بیچنے والے سچ کو بھی چرا کے لے گئے. FIR کہاں لکھوائیں ہم؟ میں جھوٹ کی اندھیاری میں ڈوب رہی ہوں. ایک ہاتھ میں امید کا دیا تھامے، دوسرے ہاتھ سے جھوٹ کی تیز آندھی کو روک رہی ہوں. سچ کو تلاش کر رہی ہوں. یہ ہیں بر صغیر کی مشہور افسانہ نگار و ناول نویس جیلانی بانو. ان سے ملاقات سے قبل آئیے ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. جیلانی بانو اردو کی مشہور و معروف افسانہ نگار و ناول نگار ہیں. انہوں نے اپنے تخلیقات کے ذریعے سماج کے گوناگوں مسائل اور خصوصاً سرزمین حیدرآباد کی معاشرتی و سیاسی فضا اور تہذیبی و ثقافتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. جیلانی بانو 14 جولائی 1936 کو اتر پردیش کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئیں. والد علامہ حیرت بدایونی نے ملازمت کے سلسلے میں اہل و عیال حیدرآباد میں مستقل سکونت اختیار کر لی. حیرت بدایونی عالم دین اور فارسی و اردو کے شاعر تھے اور نہایت ہی فعال شخصیت تھے. بچوں کی تربیت سے انہیں خاص لگاؤ تھا. میرے والد علامہ حیرت بدایونی مشہور شاعر تھے. وہ فارسی اور عربی کے عالم بھی تھے اور بہت دوست نواز تھے. تو ہم نے بچپن سے اپنے گھر میں بہت مشہور شاعروں کو دیکھا. مخدوم صاحب آتے تھے، مجروح صاحب، سردار جعفری، ہندوستان کے سارے مشہور شاعر ہمارے یہاں آتے تھے اور ہم نے ان سب کو سنا اپنے گھر پہ. تو مشاعرے بھی ہوتے تھے. پھر ہمارے ابا نے ہم لوگوں کی جو تربیت کی، یعنی اسکولوں میں تعلیم کالجوں میں تو ہوئی، لیکن انہوں نے ہمارے ادبی ذوق پر، جیسے بیت بازی ہو رہی ہے، مشکل شعروں کا مطلب بتاؤ. پھر ہمیں دینی تعلیم بھی دی، اردو کی تعلیم بھی دی اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دوسرے مذہب کیا ہیں اور ان کے کیا اصول ہیں. علامہ حیرت بدایونی ایک یادگار شخصیت کے مالک تھے. ان کا تعلق اس زمانے کے تمام چوٹی کے ادیبوں اور شاعروں سے رہا. میرے والد کے پاس وہ بھی تشریف لاتے تھے جب بھی ادبی محفلیں ہوتیں، اور اسی طرح سے حیرت بدایونی صاحب کے پاس جب کوئی ادبی محفل ہوتی تو اس میں میرے والد شریک ہوتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. میں نے بچپن میں شروع میں صرف شاعری سنی تھی اور ہمارے یہاں جو شاعر آتے تھے وہ تو جب ہمارا کچھ لکھنے کو جی چاہتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ لکھنا بہت مشکل کام ہے. اور پھر ہمارے ابا جو ہے ہم کو شعروں کا جب مطلب سمجھاتے تھے تو بعض وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ شعر جو ہے اس کو تو ہم ایک کہانی میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو خاص طور پہ غالب، یگانہ، ان شاعروں کے جو شعر تھے ان کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس کو ایک افسانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ افسانے کی ٹیکنیک بھی ایک شعر کے ٹیکنیک کی طرح ہوتی ہے. اس میں بھی ہمیں ان سارے معنویت بھی ہونا چاہیے، اختصار بھی ہونا چاہیے، اور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ قاری تک پہنچانے کا بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ افسانہ سنانے کے لیے افسانے کی جو پہلی سطر ہوتی ہے اس میں ہمیں قاری کو متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک سنیے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ افسانے میں بھی اختصار اور فنی بندش اور
یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح ایک اچھے شعر میں ہوتی ہے۔ جیلانی بانو نے جس وقت ادبی زندگی کا آغاز کیا وہ ترقی پسند تحریک کے عروج کا آخری زمانہ تھا۔ حیدرآباد سیاسی انتشار اور ہنگامی دور سے گزر رہا تھا، ہر طرف غیر یقینی صورتحال تھی۔ حیدرآباد کی مخصوص تہذیب اور روایتیں دم توڑ رہی تھی، جاگیردارانہ ماحول و معاشرے کا خاتمہ ہو رہا تھا، ایک نئی تہذیب وجود میں آ رہی تھی۔ جیلانی بانو نے ان سب حالات و واقعات و مسائل کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ میں تو بچپن سے ہی بچوں کے رسالوں میں کہانیاں لکھتی تھی، اور اپنے ہم لوگ قلبی رسالے خود ہی لکھتے تھے، اس میں بھی لکھتی تھی۔ تو اس طرح سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری پہلی کہانی کون سی تھی، لکھتی جاتی تھی۔ اور پھر میں نے کچھ اپنے طور پر ایسی کہانیاں لکھیں جو بڑے رسالوں میں بھی چھپ سکتی تھی، لیکن کہیں بھیجی نہیں۔ پھر میرے ابا کے پاس بہت سے رسالے آتے تھے، تو لاہور کا ایک ادب لطیف رسالہ آتا تھا، تو میں نے ایک کہانی لکھی روشنی کے مینار۔ یہ میں نے اپنی آیا سے کہا لکشمی سے سنی تھی کہ گاؤں میں عورتوں پر اور کسانوں پر کیا ظلم ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کیسی ناانصافی ہوتی ہے، اور پھر کوئی جاتا ہے ان کے لیے انصاف مانگتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ کہانی جو تھی اس کا نام تھا روشنی کے مینار۔ تو یہ ادب لطیف میں جب چھپی تو بہت پسند کی گئی، بہت سے مشہور ادیبوں نے ایڈیٹر کو خط لکھا کہ یہ بہت اچھی کہانی ہے، لیکن حیدرآباد کے ادیبوں کو وہ پسند نہیں آئی، اور انہوں نے مخدوم سے کہا کہ علامہ کی لڑکی نے جو بالکل نہیں جانتی، پردہ کرتی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے، اس نے آپ کے بارے میں ایک کہانی لکھی۔ تو مخدوم صاحب نے اس کو پڑھا، اور پھر رات کے وقت وہ آئے، ہمارے ابا نے ہم کو اٹھا کے کہا کہ مخدوم آئے، تم سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ میں تو بہت ڈر گئی، لیکن مخدوم صاحب نے میری سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بہت اچھی کہانی لکھی ہے، اور جو ہے ایسی لکھتی رہو، اسی طرح کے مسائل پہ لکھتی رہو، اور جب تمہاری کتاب چھپے گی تو ہم اس کے بارے میں بھی لکھیں گے۔ تو جب ہماری کتاب چھپی افسانوں کی تو اس کا نام بھی ہم نے روشنی کے مینار ہی رکھا، اور مخدوم صاحب نے میرے افسانوں کے بارے میں اس پہ اپنی رائے دی۔ میری وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں کسی ادیب کی رائے شامل ہے، اس کے بعد میں نے اپنی کسی کتاب میں کسی ادیب کی رائے شامل نہیں۔ جیلانی بانو ہمارے دور کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں، اور جس طرح ایک زمانے میں یہ بات چل نکلی تھی کہ افسانہ نگار کا تعلق جس علاقے سے ہوتا تھا وہ اس کی عکاسی کیا کرتا تھا، جیسے پریم چند نے دیہاتوں کے بنارس کے اطراف کے دیہاتوں کی عکاسی کی، بیدی وغیرہ نے پنجاب کی، تو جیلانی بانو کے ہاں ہمارے حیدرآباد کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ افسانوں میں تو بہت ہے، ان کے افسانوں میں جیسے پرایا گھر ہے، موم کی مریم ہے، سچ کے سوا ہے، سیمینار جاری ہے، وغیرہ بہت سے افسانے۔ اور ابھی حال میں بالکل ان کا ایک تازہ افسانہ راستہ بند ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑے شہر کی عکاسی کی جس میں حیدرآباد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اردو افسانہ نگاروں کی جو اس وقت ہمارے ہاں سامنے جو لکھنے والے ہیں افسانے، ان پر نظر ڈالیں تو 3-4 نام ہی ایسے ہیں جن پر یقیناً نظر ٹھہر جاتی ہے، اور ایک بڑا ممتاز نام موجودہ عصر حاضر کے افسانہ نگاروں میں وہ ہے جیلانی بانو۔ جیلانی بانو کی افسانہ نگاری دراصل حیدرآباد کی معاشرت، یہاں کے سیاہ و سفید، یہاں کے حالات اور یہاں کے عام گھریلو زندگی اور تھوڑی بہت سیاست اور اس طرح کے جو چیزیں، یعنی مجموعی طور پر جو معاشرتی اور سیاسی صورتحال ہے ان سب کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یقیناً ناول بھی لکھے ہیں، لیکن ان کے افسانوں کا عالم یہ ہے کہ عام آدمی بھی پڑھتے ہوئے کچھ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ یہ گویا میرے دل کی بات کہی جا رہی ہے، یا یہ وہ کیریکٹر ہیں۔ میرے ابا بہت پسند کرتے تھے کہ ہم لوگ کچھ بھی چیزیں لکھیں،
اور مجھے مخالفت میری کسی نے نہیں کی، خاندان میں تو نہیں کی، اور باہر بھی میں نے جب اپنی دوسری تیسری کہانیاں میری چھپیں تو کرشن چندر، عصمت چغتائی، سردار جعفری، راجندر سنگھ بیدی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، ان لوگوں نے بہت تعریف کی، ایڈیٹر کو تعریف کے خط لکھے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فیض احمد صاحب نے، وہ راولپنڈی جیل میں تھے، انہوں نے وہاں پاکستان کے کسی رسالے میں میری کہانی پڑھی، تو میں نے ان کو جب وہ خط لکھا تھا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ تم بہت اچھا لکھ رہی ہو، لکھتی رہو، اور یہ پرواہ مت کرو کہ تمہاری کہانی پر نقادوں کی کیا رائے ہے. ادب کا میدان حشر ہے، اس میں اپنی صلیب اپنے کاندھے پہ رکھ کے چلنا پڑتا ہے. جیلانی بانو کا اسلوب جو فکشن کا اسلوب ہونا چاہیے اس معیار پہ پورا اترتا ہے. ناول کے ایک بہت بڑے اور اہم نقاد پرسی لبک نے فکشن یا افسانوی ادب کے اسلوب کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات کہی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ فکشن میں یا افسانوی ادب میں اسلوب اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے سنیما میں سیلولائٹ ہوتا ہے. بالکل یہی حال فکشن کے اسلوب کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہ ہو جو قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے. اس کی تمام تر توجہ جو کہانی پیش ہو رہی ہے، جو کردار نگاری ہو رہی ہے، جو پس منظر پیش کیا جا رہا ہے، اسی طرف ہو اور کسی اور طرف نہ ہو. یہ اسلوب انہوں نے جیلانی بانو نے اپنی تمام کہانیوں میں بھی اسی اسلوب کو قائم رکھا ہے. اسی طرح سے ان کے تمام ناولوں میں بھی یہی اسلوب ملتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب اسلوب کی ایک بہترین مثال ہے. چاند کی اس بدلی ہوئی روش پر سب سے زیادہ بی بی خوش تھیں، کیونکہ وہ ایک جھوپڑی سے اس دیوڑی میں آئی تھیں اور جانتی تھی کہ عورت چاہے محل میں ہو یا جھوپڑی میں ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہے. لیکن چاند کو بڑھتے دیکھ کر انہیں آس بنتی کہ وہ اس دائرے کو توڑ کر نکل جائے گی. متاثر ہونے کی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور احمد ندیم قاسمی، تو یہ سارے، خواجہ احمد عباس، ان سب سے ہم نے جب لکھنا شروع کیا انہوں نے سب نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ہم ان سے ملے، قرۃ العین حیدر، تو یہ سب میرے آئیڈیل تھے. میں نے ان سب کی چیزیں پڑھی اور یہ سوچا کہ انہوں نے اتنا اچھا کیوں لکھا، کیسے لکھا، تو اگر انہوں نے ایسا لکھا تو ہمیں اب کیا لکھنا چاہیے. تو یہ سبھی میرے آئیڈیل تھے، اور انگلش کے ادیبوں کو بھی پڑھا میں نے، روسی ادیبوں کو بھی پڑھا، خاص طور پہ گورکی اور ٹالسٹائے کی کہانیاں مجھے بہت اچھی لگی. تو میں کسی ایک نہیں کرتی، لیکن میں نے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے افسانہ نگاروں سے نہیں لکھنا، افسانہ سیکھا شاعری سے. مجھے غالب کے اور میر کے اور کلاسیکل شاعروں کے جو شعر تھے اس میں مجھے پورا افسانہ مل جاتا تھا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے اس اتنے بڑے موضوع کو کیسے ایک شعر میں کیا ہے، تو میں اس کو اس کہانی میں اسکوٹر والا ہو یا اور جو ان کے پرایا گھر ہو یا اور جو تریاق ہو، سچ کے سوا ہو، یہ جس طرح کے ان کے جو افسانے ہیں وہ افسانے اور تریاق ان کے مجموعہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی افسانے، وہ خاصے افسانے انہوں نے لکھے ہیں. ان کو پڑھتے ہوئے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیریکٹر تو ہمارے ذہن میں ہے، یہ تو کیریکٹر تو ہمارے آس پاس ہے، یہ کیریکٹر تو دراصل وہ ہیں جو یقیناً جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. اور انہوں نے جیلانی بانو کی خوبی یہ ہے ان کے افسانوں کی کہ وہ کبھی ایک نارمل جو سطح ہے، جو
معاشرے کا جو متوسط طبقہ ہے اس کے جذبات و احساسات کا اظہار ان کے افسانوں اور ان کے فن میں جتنی عمدگی سے ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اور افسانہ نگاروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ اظہار جو ہے ان کے پاس جتنی خوبی عمدگی سے ہوا ہے بہت کم افسانہ نگاروں کے پاس ہوا ہے یہ. اور اس سے قطع نظر بھی انہوں نے بہت سے جو عام جو افسانے لکھے، گزشتہ دنوں بھی ان کے افسانوں کا مجموعہ آیا اور ہمارے ملک کے سوا دیگر ممالک سے بھی ان کے افسانوں کے مجموعے چھپے ہیں اور دیگر زبانوں میں ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. یہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت کہ انہوں نے افسانے کے فن کو اتنا گہرائی اور اتنی خوبی عطا کی کہ وہ اردو افسانے میں ہمارا جو ایک عام سا رویہ تھا وہ رویہ جو ہے ان کے پاس نہیں ملتا. اور پھر یہ وہ زمانہ ہے جب کہ پلاٹ لیس افسانے، اینٹی افسانے اور تجریدی افسانے، اشاریتی افسانے، ان سب کی بھیڑ بھاڑ اتنی ہے کہ ہم ایک اچھے افسانے نگار کی شناخت کرنا دشوار ہو جاتا ہے. جیلانی بانو ان بکھیڑوں میں نہیں جاتی، وہ اس طرح کے افسانے انہوں نے افسانوں کا روایتی انداز ہی اختیار کیا، لیکن اس روایتی انداز میں بھی ایک جو ان کے پاس ایک نیاپن ہے وہ توجہ کے قابل ہے. میں نے ناول لکھے ہیں ایوان غزل، یہ حیدرآباد کی تہذیبی اور سیاسی جو تبدیلیاں تھیں، 100 برس پہلے سے حیدرآباد میں جو تبدیلی آئی تھی اس پر میں نے ایوان غزل ناول لکھا. اور اس ناول کا نیشنل بک ٹرسٹ نے 14 زبانوں میں ٹرانسلیشن کیا ہے، ابھی 5-6 زبانوں میں ہو چکا ہے. اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن چھاپ رہے تھے، لیکن اب وہ کسی اور جگہ سے چھپ رہا ہے. اور میرے اس ناول پر 3-4 تھیسز بھی لکھے گئے، ڈاکٹریٹ کیا لوگوں نے. اور پھر میں نے بارش سنگ ایک ناول لکھا جو یہ بانڈیڈ لیبر بندھوا مزدور ہیں آندھرا کے، ان کے کیا پرابلم ہے اور وہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں نے گاؤں میں جا کے اسٹڈی کی اور ان کو دیکھ کے میں نے ناول لکھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں گھر میں بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے افسانے نہیں لکھتی ہوں. میں چاروں طرف اپنے کیا ہو رہا ہے ان مسائل کو دیکھتی ہوں اور ان پر ہی لکھتی ہوں. جیلانی بانو صاحب کی ناول نگاری ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اور ان کے ناول ایوان غزل کو اردو کا ایک بہترین ناول قرار دیا گیا ہے. اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اب تک ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے حیدرآباد کی زوال آمدہ تہذیب کو بڑی خوبی سے اور عمدگی سے پیش کیا ہے. وہ دور جب کہ جاگیردار یہ دور تھا اور وہ زوال آمدہ ہو گیا تھا، اس میں جس طرح کی خامیاں تھیں، جس طرح کی کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، اس کو بھی انہوں نے اجاگر کیا ہے. اور یہ جو تہذیب تھی اس زمانے کی، مختلف شادی کے رسوم و رواج سے لے کر عام زندگی کی ہر چیز کو بڑی ہی فنکارانہ خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. اور اس کے جو کی کردار نگاری ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ایک گہرا نقش ان کے کردار ذہن پہ چھوڑتے ہیں. انہوں نے جو کردار تخلیق کیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی کسی بھی ناول نگار کی بڑی اہم خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایسے جیتے جاگتے کرداروں کو پیش کرے جو ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوں، جن کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. ایوان غزل کے تمام کردار، خواہ وہ نواب صاحب کا کردار ہو
یا ان کے بیٹوں کا کردار ہو، خاص طور پر جو خواتین کا کردار ہیں، اس کو جس فنکارانہ چابک دستی سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ غیر معمولی بات ہے۔ جیسے بی بی کا کردار جو نواب صاحب کی بیوی تھیں، اس کے کردار کو انہوں نے جو پیش کیا ہے اور جس قسم سے وہ تمام زندگی گزارتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، ایک خاص قسم کے خوف اور ڈر کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو چاند کا کردار ہے اور پھر اس کے بعد غزل کا کردار ہے، اور اسی کردار پر ناول کا نام ایوان غزل رکھا گیا ہے۔ واحد حسین نے بی بی کو اپنی ساری چابیاں سونپ دی تھیں۔ یہ وہ عورت تھی جس نے 25 برس کی عمر میں 25 عشق کرنے والے واحد حسین کو اپنے پاس بٹھایا تو پھر وہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکے، مگر اس ڈیوڑی میں لا کر 3 بچوں کی ماں بنا کر بھی بی بی ان کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اب وہ بیچارے باغ میں بیاض کھولے صبح کا انتظار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ بارش سنگ اصل میں ایک بندوا مزدور یا بانڈڈ لیبر کی کہانی ہے۔ یہ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ موضوع کو آج تک، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کسی نے بھی نہیں چھوا۔ افسانوں سے ہٹ کے ان کا جو ناول ہے بارش سنگ، اس میں انہوں نے حیدرآباد کے اطراف کے تلنگانہ کے دیہاتوں کی عکاسی کی، اور اس زمانے میں جس طرح کا ماحول تھا کہ بانڈڈ لیبر کا رواج تھا وہ انہوں نے پیش کیا، مخدوم کا کردار بھی پیش کیا، اور اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ ایک رکشہ والا ہے۔ تو بانو نے یہ ساری چیزیں، خود ان کا کہنا ہے کہ اس ماحول کی عکاسی کرنے کے لیے ان کو دیہات جانا پڑا، وہاں کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑا، اور انہوں نے اس کی عکاسی کی۔ بالکل اسی طرح ان کا جو ناول ہے ایوان غزل، ایوان غزل بھی حیدرآباد کے شاہی دور سے شروع ہو کے 21ویں صدی کی لڑکی پہ ختم ہوتا۔ تو اس میں بہت سی چیزیں، جیسے ایوان غزل میں انہوں نے ایک حصہ پیش کیا کہ جب عورتیں ماں بنتی تھیں اور جب درد ذیل سے گزرتی تھی تو زچاؤں کو ایک اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا تھا جہاں صرف ایک چراغ جلتا ہوتا تھا۔ تو یہ عکاسی ہے حیدرآباد کی پرانی تہذیب کی، اور ساتھ ساتھ حیدرآباد میں شاہی کے خلاف جو تحریکیں ابھر رہی تھی اور نوجوانوں میں جو بے چینی پائی جا رہی تھی، بانو نے ناولوں میں اس کی بھی عکاسی کی۔ ڈاکٹر انور معظم جو ہیں وہ خود بہت مشہور شاعر، ان کی شاعری تو پورے ہندوستان میں مشہور تھی، اور وہ بہت پاپولر شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور فلاسفر بھی ہیں، تو ایک بہت اچھے ادیب بھی ہیں۔ تو میں نے جب تک میری شادی ہوئی ایسا کوئی خاص نہیں لکھا تھا، لیکن انور نے مجھے ایک طرح سے صحیح سمت میں کیا لکھنا چاہیے، کس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، کن مسائل پہ لکھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے مجھے اس کا بھی راستہ بتایا کہ ایک ادیب کو پہلے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے۔ تو ادیب میں نے تو انور کی رہنمائی میں ہی شاید میں لکھ سکی۔ اب تک جو میں نے 19-20 کتابیں لکھی ہیں مسلسل، اس میں انور کا ساتھ بھی ہے، انور کی رہنمائی بھی ہے، اور ہم جو ہے مل کے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مجھے میں چاہے ہر افسانہ لکھوں، مگر انور جو ہے مجھے اچھی صلاح دیتے ہیں، اور مجھے ان کے مشوروں سے ہی میں مسلسل لکھ رہی ہوں، اور یہ میرا شوق جاری رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، فرحان کے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرتا ہے، لیکن مجھے اور بھی، جیسے میں
ٹیلر سے اپنے کپڑے نہیں سلواتی، خود سیتی ہوں. مجھے ایمبرائڈری کا بھی شوق ہے، پینٹنگ کا بھی شوق ہے. کبھی کبھی کھانا بنا لیتی ہوں، باہر تفریح کے لیے جاتی ہوں. کلاسیکل گانا سننے کا مجھے بہت شوق ہے. تو جب میں لکھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر پر کسی بھی راگ کے ریکارڈ لگا لیتی ہوں. بس میں نے جب لکھنا شروع کیا تو کسی کی ہدایت پر نہیں لکھا، اور نہ کسی کو سامنے کہہ کے کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے لکھنا چاہیے. اور میں آج نئے ادیبوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ ہم جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو ہدایت بھی نہیں کرتے. جو ان کا جی چاہ رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں، جو ان کو نظر آ رہا ہے اس پہ لکھیں، اور وہی سب سے اچھا، ان کی اچھی تحریر ہوگی. بس مجھے یہی کہنا ہے. جیلانی بانو کو ان کی ادبی خدمات کے لیے متعدد بار اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے، جن میں سویت لینڈ نہرو ایوارڈ، آندھرا پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ، دوحہ قطر کا ادبی انعام، نشان امتیاز اور مودی غالب ایوارڈ بھی شامل ہے. اس وقت اردو میں بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، بہت اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اردو ادب میں تو اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اردو زبان میں کے لحاظ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ اردو نہیں پڑھا رہے ہم لوگ. یہ اس کی وجہ سے ویسے ہمارے یہاں اچھے ادبی رسالے بھی نکل رہے، اچھا ناول افسانے لکھے جا رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اچھے افسانے یا ناول نہیں ختم ہو رہے ہیں.